السلام علیکم خواتین حضرات، آئیے کرتے ہیں چند حسب حال باتیں. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. جی حاضر ہے نواز شریف کے اس مطالبے کے ساتھ کہ الیکشن ہونے چاہیے، مگر انہی کی پارٹی کے جوید ہاشمی صاحب نے فرمایا ہے کہ 1.5 سال باقی بھی حکومت کو پورا کرنے دیا جائے، 1.5 سال میں کوئی تباہی نہیں آ جائے گی. ویسے تو ہاشمی صاحب تباہی رہ کون سی گئی ہے. بہرحال آپ بزرگ ہیں، اس لیے میں آپ کی بات پہ بول نہیں سکتا، چونکہ آپ کی بات کے آگے نواز شریف اور بھی نہیں بولتے. اور چونکہ نواز شریف نے زیادہ لمبا تو نہیں ہو رہا، تھینک یو. چونکہ نواز شریف نے کہا الیکشن ہونے چاہیے، اس پہ فردوس شکوان صاحبہ نے کہا ہے کہ الیکشنوں کا اتنا شوق ہے تو پہلے پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن تو کرائے. ایک منٹ ذرا بریک لگاؤ. فردوس شکوان صاحبہ سے پوچھو کہ انہوں نے باقی صوبوں میں بلدیاتی الیکشن کروا دیے تو نہیں کرائے، تو اس لیے وہ کہہ بھی تو نہیں نہ رہے کہ الیکشن کرائیں. کیا جسٹیفیکیشن ہے. ناظرین، اس گفتگو سے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے. ایک بندے کی شادی ہوئی، اس کی زبان توتلی تھی، یعنی تھا تھا. جب شادی ہو گئی تو وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا. ابھی کچھ نے کو بیوی کے ساتھ گفتگو نہیں کی تھی، ڈرتے ہوئے کہ میں بولوں گا تو بیوی کو پتا چل جائے گا کہ میں تھا ہوں، توتلا ہوں. تو چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا. بیوی بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی کہ کرمالا کو بات کرے تو میں اس کا جواب دوں. دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے. تو ناظرین، کمرے میں ایک دیا جل رہا تھا اور نکر میں سے ایک چوہا نکلا اور وہ دیے کی بتی نکال کے کھانے لگ گیا. تو بیوی کی نظر پڑی تو ایک دم اس کے منہ سے نکلا، تو بتی تھا دیا، تو بتی تھا دیا، جس پہ خامد اٹھ کے لڑیاں ڈالنے لگ گیا. والے واہ جیسے تم ویسے ہم. پیارے بچوں، اس لطیفے نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جیسی پیپل پارٹی ویسی نون لیگ. سویڈش ایئر لائن میں ایک چوہے کی موجودگی، 250 مسافر گھنٹوں ایئرپورٹ پہ کھڑے رہے. اب پی اے اے کے بعد سویڈش ایئر لائن میں سے بھی چوہا نکل آیا ہے. یہ مجھے لگتا ہے پی اے اے کا کوئی بندہ ریٹائر ہو کے یا میرا خیال ہے نوکری چھوڑ کے سویڈش ایئر لائن میں بھرتی ہوا ہے. ہوتا ہے ایسے یار، ایک عورت کو جوئیں پڑی ہوں تو وہ ہمسایوں کی طرف جائے تو ان کی عورتوں کو بھی سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں. اب سویڈش ایئر لائن میں بھی چوہے پڑ گئے. ویسے یار وہ تو ہے ہی سویڈش کو چوہے نہیں پڑنے تو اور نمکو ایئر لائن کو چوہے پڑنے. ایک این جی او عہدیدار سیلاب زدگان کے لیے ملنے والے 1,35,000 پاؤنڈ لے کر فرار. ویری بیڈ، ویسے ویری بیڈ. یہ اخباروں والوں کو بھی خبر دینے کی پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی پڑی ہوتی ہے. پہلے اس کی انویسٹیگیشن، اس کو ریسرچ تو کر لیں اس پہ. کہتے ہیں میں نے پاؤنڈز لوز کر دیے. میں نے یہ پیسوں والے پاؤنڈز نہیں لوز کیے، ویٹ والے پاؤنڈز لوز کیے. ڈائٹ کیا میں نے 36 پاؤنڈز لوز کر لیا. اوپر سے کہتی ہے کہ میں پیسے لے کے فرار ہو گئی ہوں. مورون، stupid, just for the sake of 1,35,000. اتنے سے پیسوں کے لیے میں کیوں اپنا فیس بلیک کروں گی. میرے تو ہبی کبھی بھی میں ان سے پیسے مانگوں، میرے ہبی کہتے ہیں جاؤ جا کے میرے وائلٹ سے نکال دو. اتنا مجھ پہ ٹرسٹ کرتی ہے، اتنا ٹرسٹ کرتی ہے کہ لاکھ پتی سے کک پتی ہو گئے. ٹرسٹ نہیں انہوں نے چھوڑا مجھ پہ. اسی ٹرسٹ کی وجہ سے تو میں نے یہ ٹرسٹ بنایا تھا سیلاب زدگان کے لیے. میں کیوں کرنے لگی بلا پیسے چوری؟ کبھی نہیں اللہ کے فضل سے میں نے کیے. چوری نہیں کیے، ادھر پڑے پڑے کھا جاؤں تو وہ علیحدہ بات ہے. نواز شریف کا کہنا ہے کہ سیاست تو صاف ہے مگر بعض سیاستدان صاف نہیں. بہت اچھے میاں صاحب. سیاستدان کیوں نہیں صاف جناب؟ وہ قمیض سے ناک صاف کرتے ہیں یا گلی میں مٹی میں کھیلتے رہتے ہیں یا چھپڑ میں کھڑے ہو کے جلسہ کرتے ہیں. اب میاں صاحب کا مطلب یہ ہے کہ بعض سیاستدان کرپٹ ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بندہ صاف دودھ کسی پیالے میں ڈال کے کسی کو دے پائے گی. دودھ صاف ہے کوئی بات نہیں، پیالہ گندا ہے، پی لو پی لو.
क्या वैसे सियासत साफ है, सियासतदान साफ नहीं है। एक नशई दूसरे की कमर पे धागा बांध रहा था ना, कहता मैं तुम्हें धागा बांध के अभी कोठे से नीचे लटकाऊंगा। दूसरा नशई रोने लगे, धागा ला तेरी मेहरबानी। पहला नशई उसे कहता फिक्र न कर तू बाबा, 5-6 गड्ढा मारूंगा। इंडियन अखबारी सर्वे के मुताबिक 32% शौहर घर में शोर की सबसे बड़ी वजह बीवी की आवाज को समझते हैं। जबरदस्त। ये अखबार का सर्वे है? हाँ जी, इंडियन। यार ये अखबार मेरे घर तो लगवा दो। हाँ, क्या सर्वे किया इस अखबार ने। जाहिर है वो शोर ही होता है, जिसके हर जुमले में या गाल होती है या फरमाइश होती है तो वो शोर ही लगना है। हाय 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 हाय, प्यार से अगर जानू कह दे तो समझो 2-3 हजार का खर्चा पड़ गया। अगर कह दे वे सुनता नहीं तू तो समझो डोई आई। अजी सुनते हो? बंदा पूछे तुम्हारी तो सुनता हूं, तो आज तो मरने वाला हुआ। किस कदर बेचारा तपा हुआ। मैं नहीं तपा हुआ, मैं जनरल बात कर रहा हूं, बल्कि आम आदमी से लेके 4 स्टार जनरल तक की बात कर रहा हूं। हर बंदा बीवी की आवाज से अक्का होता है। शुरू में बीवी आवाज मारे तो बंदा दिल में खुश हो रहा होता है कि यार क्या कोयल जैसी आवाज है, उड़ता जाता है। कुछ अरसे के बाद बीवी आवाज मारे तो बंदा वालदा को मिन्नत कर रहा होता है, अम्मा रेलगड्डी दा हारन ते बंद करा दे। को पौने को 2 महीने लता की आवाज लगती है, उसके बाद अताउल्ला लगने शुरू हो जाती है। 1.5-2 महीने बाद बंदा महल्ले के बच्चे इकट्ठे करके गाने सुना रहा होता है। बालो बत्तियां माही सानू मारो संगला नाल। बंदा मैनू पूछे मैं ब्याह क्यों कराया चावां नाल। मैं इत्थे ते बीवी मेरी कार है, मैनू पुलदी नी कल वाली मारे। मेरे आवे सौरे आए नू हफ्ते लई क्यों नहीं खड़दा। मैं कल्ला ही एदी आवाज सुन सुन सड़दा। बीवी की आवाज। एक बंदा बीमार हो गया ना तो उसकी बीवी उसको लेकर डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने पेशेंट को सारा चेक करके तो उसे बाहर भेज दिया। अच्छा। और उसकी बीवी से कहा कि बहन जी इसका सिर्फ एक ही इलाज है, ये सिर्फ एक ही तरह जिंदा रह सकता है। आपने इसको टेंशन नहीं देनी, घर में सुकून होना चाहिए, इसके इर्द गिर्द शोर नहीं होना चाहिए। जाओ शाबाश। बीवी बाहर निकली, खामद ने पूछा क्या कहा है डॉक्टर ने। बीवी कहती है आड़िया डॉक्टर ने जवाब दे दिता। काम का भाभी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। सच मैंने तो घर भी जाना है। नहीं बीवी की आवाज बड़ी प्यारी होती है यार, क्या कर रहे हैं। स्टील की प्लेट नीचे गिरती है तो जैसी आवाज आती है ना छन 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 छन, या कुकर की सीटी बजे तो जो आवाज आती है, या बंदा पेटी घसीटे तो जो आवाज नहीं तो गलत हो गया। अगली खबर पढ़ दो, मेरी जान छिड़ाओ। बहुत हो गया, अब देखूंगा कहाँ ऑपरेशन करना है, जरूरी हुआ तो फौज बुलाऊंगा। रहमान मलिक। मेरा ख्याल है रहमान मलिक साहब के लिए कराची में कोई 100वीं मर्तबा बहुत हुआ है। यार वो कह रहे हैं ना पहले देखूंगा, वो देख रहे हैं, पहले आराम से देखे जनाब। बहुत उधर जगहें अच्छी अच्छी, क्लिफ्टन देखे, गार्डन जाके देखे, बंदर रोड देखे, केमाड़ी देखे। सारा जब आप देख लेंगे तो फिर जनाब आपको फैसला करना आसान होगा। ये शहर शुरू कर लें आप पहले, फिर मैं फैसला करूंगा कि ऑपरेशन कहाँ करना है। ऑपरेशन जनाब गोडे पे करना है, गोडे पे। हद हो गई है वैसे मलक साहब। जनाब कराची का ऑपरेशन करना है, जहां पे कत्लो गारत हो रही है, लाशें गिर रही हैं, मासूम और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उधर ऑपरेशन करना है जनाब। पहले कराची का कोई एक्सरे नहीं खिंचवाना, कोई रिपोर्टें नहीं हासिल करनी कि डॉक्टरों का क्या फैसला, किधर ऑपरेशन होगा। कर ले जो भी करना है। हयूर बड़ी हो गई अब तो हर दफा आप यही कहते कि अब देखूंगा, बहुत हो गई, पकड़े जाएंगे, सरेआम बेनकाब कर दूंगा, जो करना है अब कर दे, अल्लाह का वास्ता है। नाज़रीन हमें यह लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक।
यार जुनैद, आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि कुछ मुल्क पाकिस्तान से भी ज्यादा करप्ट हैं। तुम्हारे लिए ये खबर है? तुम्हारे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क है? नहीं तो वो कौन से मुल्क हैं जो हमसे भी ज्यादा करप्ट है? ये कोई क्रेडिट भी हमारे पास नहीं रहने दे रही है। खुदा का खौफ करो, पीछे ही पड़ गए ये हमारे। तुम्हारे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एहसास की बात है? नहीं, मेरा मतलब है, मैं तो यही समझता था कि सबसे ज्यादा करप्शन इधर ही होती है। नहीं, करप्शन में हम नंबर 1 नहीं है। चलो मेहनत कर रहे हैं, हो जाएंगे नंबर 1। इतना तंजिया क्यों हंस रहे हो? और 2 साल देख लो तुम, फिर देखना रिजल्ट, नंबर 1 पे ही आएंगे, तुम फिक्र ना करो। बात तो यार तुम ठीक कह रहे हो कि अगर हुक्मरान हमारे इसी तरह लगे रहे और अवाम भी इसी तरह सोई रही तो 2 साल क्या, मुझे लगता है कि खुदा न खास्ता 1 साल के अंदर अंदर हम नंबर 1 हो जाएंगे। नहीं तो आवाम क्या करेगी? उठ के ऊंची रोना शुरू कर दे, सोया रहने दो उसे आराम से। क्या बात कर रहे हो? अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताओ कि पिछले 2-2.5 माह के दौरान जो FIA के अफसर जफर कुरैशी पे गुजरी है, उस सारे मामले में अवाम का कोई किरदार नहीं बनता था। अवाम क्या किरदार अदा करे भाई जी? अवाम उसकी पुश्त पे उसी तरह खड़ी हो जाती जिस तरह आज पूरा हिंदुस्तान या हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी उस 73 साला बाबे अन्ना हजारे के पीछे खड़ी है। यार ये अन्ना हजारे जो है ये हरिपुर हजारे का रहने वाला है। हरिपुर हजारे से तो उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने हिंदुस्तानी हुकूमत को नाकों चने चबवा दिए तो इस बात की कोई बईद नहीं है कि अगले 2-4 रोज में हिंदुस्तान ये इल्जाम भी आयद कर दे कि ये पाकिस्तानी हजारे से इसका ताल्लुक है। इसका नाम है हजारे। अन्ना हजारे नाम है यार। तुम इतने दिनों से अखबार में नहीं पढ़ रहे? और पढ़ने से ज्यादा मैं तो उसकी फोटो में देख रहा हूँ, कभी वो अमिताभ बच्चन के साथ खड़ा है, कभी वो लता के पास खड़ा है, कभी महेश भट्ट उसके पास खड़ा है। यहाँ सिर्फ अदाकारों तक बात महदूद नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हर वो शख्स जो करप्शन से और नाइंसाफी से नफरत करता है वो इस वक्त उस अन्ना हजारे नाम के इस शख्स का पुश्तीबान बना हुआ है। और वही एक शख्स बूढ़ा, लागर, ज़ईफ, वो जो है वो पूरी हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की आंख का कांटा बना हुआ है। नहीं तो ये जो बाबा है इसका दिमाग खराब है या कहीं बेल ठीक कराने गया तो इससे किसी ने लमीरी शब्द मांग लिया? ऐसा हुआ क्या है? यार खुदा का खौफ करो, कई लोगों के जहन में है कि ये कोई मखबूतुल हवास शख्स है या इसका सर फिरा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी पूरी हिस्ट्री उठा के देखो, इसकी बायोग्राफी पढ़ो, इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती है कि किस तरह एक शख्स जो है अगर तन तनहा खड़ा हो जाए और अज़्म कर ले, इरादा कर ले सोसाइटी को तब्दील करने का, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इस एक बंदे ने अपने पूरे इलाके का कल्चर तब्दील करके रख दिया। अच्छा, ये को पुराना ही सर फेरा है यार? ऐसा वैसा मतलब ये महाराष्ट्र का एक गांव है अहमदनगर, वहां पर इसका गांव है रालेगन सिद्धि। कुछ साल पहले तक उस गांव की हालत ये थी कि वहां पर सिर्फ 70 एकड़ अराजी काबिले काश्त थी। सिर्फ इस एक शख्स की उलुल अज़मी की वजह से, उसके अज़्म की वजह से आज वहां पर 2500 एकड़ अराजी ऐसी है जो काबिले काश्त है। इसने उस पूरे इलाके की, सिर्फ अपने गांव नहीं बल्कि उससे जो मुल्का 70 गांव हैं, इसने उनकी तकदीर बदल के रख दी है। आज उस गांव से 2500 लीटर दूध जो है वो शहर में फरोख्त होने के लिए जाता है। इसने ग्रेन बैंक वहां पे बनाया जहां पर काश्तकारों को कर्जे दिए जाते हैं, बीज फराहम किया जाता है और बेशुमार इसने काम किए। लेकिन इसने जो सबसे खूबसूरत जो इसका आगाज था वो बड़ा जबरदस्त है। इसने वहां पर जब डायग्नोज की अपनी गुर्बत की प्रॉब्लम, तो इसने कहा हमारे यहां सबसे बड़ा जो मसला है वो कसरत शराब नोशी है। इसने एक वहां पे यूथ फोर्स बनाई और इसने ये ऐलान कर दिया कि पूरे हमारे इलाके में शराब नोशी करने वाले को कोड़े मारे जाएंगे। और यूथ फोर्स को इसने मना कर दिया कि आपने कोई हथियार या असला नहीं रखना। खुद पकड़ता था, जो शख्स शराब पीता हुआ पकड़ा जाता था उसको टिकटिकी के साथ बांध के कोड़े लगाए जाते थे। और रीडर्स डाइजेस्ट के एक नुमाइंदे ने जब उससे सवाल किया है पिछले दिनों कि आपका तो स्टाइल बिल्कुल तालिबान वाला है, तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। इसने कहा कि जब बच्चा कड़वी दवाई पीने से इनकार करता है तो माँ भी उसके चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर देती है। तो ये हमारी समाजी रवायात का हिस्सा है, आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। वाह वाह वाह। इसका मतलब है ये तो अपने इलाके का हीरो बन गया होगा, हमें नहीं लोग उसके पीछे लगे हुए। यार ऐसा वैसा हीरो है भाई। इस पूरे इलाके में इस अन्ना हजारे से पूछे बगैर वहां पर वोट नहीं कास्ट किया जाता। जिस पर ये हाथ रख देता है जिस उम्मीदवार पर, वो जीत जाता है वहां पे। और सरकारी सतह पर भी इसको जो आला तरीन वहां के सिविल एजाजात हैं, पद्मा श्री और पद्मा भूषण, वो मिल चुके हैं। बल्ले 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 बल्ले, किसी तगड़े खानदान का बंदा है। यार क्या तगड़े खानदान का, इंतहाई गरीब आदमी का बेटा है,
پھول بیچنے کے لیے اپنے گاؤں سے شہر آتا ہے, اور وہاں پر جب 63 میں چائنا اور انڈیا کی وار شروع ہو جاتی ہے تو رنگروٹ کے طور پر بھرتی ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ دلچسپ بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ 65 کی جنگ میں یہ کھیم کرن کے محاذ پر پاکستانی فوجوں کے خلاف لڑتا ہے, اور جب اس کے سارے ساتھی مارے جاتے ہیں تو یہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے موت کا کھیل نہیں کھیلنا بلکہ انسانوں کی زندگی اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے. اور پھر جب یہ اپنے گاؤں ریلیگن سدھی میں واپس آتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو گاؤں ہے وہ پہاڑی نالوں اور جھرنوں کی زد میں, اور مونسون کے موسم میں وہاں پر جب سیلاب آتا ہے تو سب کچھ تہہ و بالا ہو جاتا ہے. تو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جو پانی کا بہاؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر 3 لاکھ درخت لگواتا ہے, نوجوانوں کی ٹیم تشکیل دے کر از خود اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر ڈیم بنواتا ہے, نہریں کھدواتا ہے, اور پھر یہ سارا ایک سلسلہ چلاتا ہے وہاں پر ترقی کا, جس کی وجہ سے اس پورے علاقے کی قسمت کھل جاتی ہے. میں تمہیں یہ ساری بات صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر معاشرے میں کوئی ایک شخص کوئی بھی اپنی کاز لے کے کھڑا ہو جائے, اسی یعنی جرات مندی کا مظاہرہ کرے اور مایوس نہ ہو کہ میرے ساتھ لوگ نہیں آتے, جب وہ اخلاص کے ساتھ کسی ایک جگہ پر اپنے منزل کی طرف پہلا قدم بڑھاتا ہے تو لوگ ملتے جاتے ہیں, کاروان بنتا چلا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے, دیکھو تم ساتھ بالکل ملک ہے وہ, اور ہم روز خبروں میں بھی دیکھتے ہیں, اور ادھر ہمارے ہاں دیکھو کرپشن کا کس طرح بیار گرم ہے, بلکہ تڑا تڑ لوٹ مار ہو رہی ہے, اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جیسے تم نے ظفر قریشی کی مثال دی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ گھڑا بھی ہو جائے. نہیں یار, ہمارے ہاں بھی کرپشن کے خلاف بھرپور نفرت موجود ہے, لیکن ہم اپنی اس نفرت کو چینلائز نہیں کر پاتے, اس کو یعنی کوئی کسی شکل میں کسی قالب میں ڈھال نہیں پاتے, اس کو مٹیریلائز نہیں کر پاتے. اگر ہمیں یہ طریقے آ جائے تو ہم بھی ایک بھرپور تحریک چلا سکتے ہیں. تم یار یہ دیکھ لو, جب چیف جسٹس صاحب نے ایک انکار کیا تھا, ایک نہ کی تھی, ایک جرات مندی کا مظاہرہ کیا تھا, تو پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی اور الٹیمیٹلی قوم نے اپنی منزل حاصل کر لی تھی. ایک مثال واقعی موجود ہے ہمارے پاس, ورنہ زیادہ تر ہم کرپشن دیکھ کے تو پتہ ہے کیسے غصہ نکالتے ہیں. کیسے؟ بس ناظرین, یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. ہمیں اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کی بجائے لوٹ مار کرنے والے ہاتھوں کو کاٹنا پڑے گا. زبردست. ہائے ہائے, یہ کیا بات کی ہے تم نے گرفتار ہونا ہی ہونا. ایسا نہیں کہتے. اچھا یار, یہ بد تہذیبیوں کے سیگمنٹ کا آغاز میں ایک بہت عام سی بد تہذیبی سے کرنے لگا ہوں, جس کا مظاہرہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اور بہت زیادہ بے دردی کے ساتھ اس بد تہذیبی کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ کہ جب بھی ہمارے ہاں کسی تقریب میں چکن پیش کیا جاتا ہے کھانے کے لیے, تو تمام لوگوں کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ ان کی پلیٹ میں کسی طرح لیگ پیس اڑ کے آ جائے, اور وہ لیگ پیس کے حصول کے لیے تمام تر جو ایٹیکیٹس ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے, میں تو سینے کی بوٹی ڈھونڈنے کے لیے پرات میں چھال مارتا ہوں. یہ بھی ایک بات ہے کہ صرف لیگ پیس نہیں, اپنی پسند کی بوٹی تلاش کرنے کے لیے ہم ساری جو وہ ڈش ہے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. یہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, اور بہت برے طریقے سے بیڑا غرق کرتے ہیں. بڑے عجیب طریقے سے کنالی میں یا پرات میں ہم وہ چمچا پھیرتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے, حالانکہ گھر پکا ہو اگر تو ہم گردن کی بوٹی پونا گھنٹہ چوستے ہیں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ککڑ ذبح ہوا ہوتا ہے, اگر وہ زندہ ہو تو آگے سے ٹھونگا کٹ مارے, اور باہر آ کے ہمیں لیگ پیس کی پڑی ہوتی ہے. بندہ پوچھے یار, مرغے کے 2 ہی ٹانگیں ہوتی ہیں, اب 8 ٹانگوں والا مرغا کہاں سے لا کے یہ بات کرے. یار بعض اوقات تو اس طرح کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ جب وہ بیرا جو ہے وہ چکن کی ڈش لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اپنی جگہ تک پہنچتے پہنچتے سارے اس میں سے لیگ پیس غائب ہو چکے ہوتے ہیں. رستے میں کیا دیتی ہے, 1 منٹ یہ ٹھہر گئے یار, چل رہا. میں ایک شادی پہ چلا گیا نا, جب بھی میرے پاس پر آتا ہے میں بھی اس وقت یہ ٹانگ کی بوٹی پسند کر رہا تھا. جب بھی میں ڈھونڈوں کوئی نہ پیچھے ہی نکال لے لیگ پیس. آگ کے میں نے لاڑے کے پیو سے کہا, بھائی جان بچے کے ولیمے پہ لولے لنگڑے مرغے پکا لیے.
اچھا ایک اور بدتہذیبی کا میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور اس بدتہذیبی کا مظاہرہ نوجوانوں کی ٹولیوں میں زیادہ تر ہوتا ہے, چوکوں میں, چوراہوں میں, پبلک پارکس میں, گلیوں میں, کہ جب کہیں بائک کھڑی ہوتی ہے کسی کی تو کوئی دوسرا آ کر یا تو اس پر بیٹھ جاتا ہے یا اس کا سہارا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا سارا وزن اس موٹر سائیکل پر ڈال دیتا ہے, الٹیمیٹ اس کا سارا وزن سٹینڈ پر, اور سٹینڈ اس کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی مستری طبیعت ہو گئی. یار نہیں, یہ دیکھنے میں ایک معمولی سی بدتہذیبی ہے, لیکن ایک موٹر سائیکل کے مالک کے لیے سوچو, اس کے لیے یہ خاصا نقصان ہے یار. بڑی مکینیکل سوچ ہے آپ کی کہ ایک بندہ کھڑا ہے, اس کے سر سے ذرا جاؤ نا سٹینڈ تک, وہاں تک پہنچنا بڑا مستری پڑا ہوتا ہے. صحیح بات ہے, یہ بات ہے, یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے میں نے موٹر سائیکل نہیں رکھا ہوا, اسکوٹر رکھا ہوا ہے, وہ 2 ٹانگوں والا ہوتا ہے. میں تو خود اوپر کہہ دیتا ہوں بیٹا بیٹھ جایا کرو اوپر, چوری نہیں ہوتا. اب چور نے بچے کو نیچے اتار کے تو نہیں چوری کرنا, اور اگر بچے کو ساتھ لے جائے تو میری طرف ہو یا چور کی طرف ہو. سر اسی طرح کار پارکنگ میں جس وقت گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو یہی لڑکے جمپ مار کے ڈگی پہ بیٹھ جائیں گے یا بونٹ پہ اپنا وزن پورا ڈال دیتے ہیں, وہ ڈینٹ. بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے یار. آج کل جو ایک بات ہے یہ بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے ماشاءاللہ, اور مسجدوں میں بے پناہ رش ہوتا ہے, ہم دھڑا دھڑ جا رہے ہیں مسجدوں میں. جمعے کی نماز میں تو بہت ہی رش ہوتا ہے, اور عید کی نماز پہ بھی یہ والی بات ہے یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے. بہت زیادہ جوتے وہاں اتارے ہوتے ہیں لوگوں نے, اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوتے ہیں, باہر سے کوئی اور بندہ آتا ہے تو جگہ ختم ہو جاتی ہے, جب تو اپنا مسلح یا چادر لے کے گھر سے آتے ہیں, وہ بچھانے کے لیے وہ پیر کے ساتھ ساری جوتیاں ادھر ادھر فٹافٹ کر دیتے ہیں, سارے پیر ایک دوسرے میں مکس ہو جاتے ہیں, وہ اپنی نماز نیچ کے فٹافٹ پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے. بعد میں میرے جیسے یہ بیچارے پونا گھنٹہ اپنی جوتی کے پیر ہی ملاتے رہتے ہیں, ایک تو لب گیا دوسرا پتہ نہیں کدھر تھا. بالکل صحیح. اور میں 2 پا کے بھی آیا سا کہ ایکول والی آ گیا. ہاں چند لمحوں کی تکلیف ہے, چند لمحوں کی تکلیف ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی ترتیب, یعنی ممکن نہیں ہے آپ کو جلدی نماز میں شرکت کرنا ہے, شامل ہونا ہے جماعت میں, تو آپ جلد بازی کا تو مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن تھوڑی سی تکلیف کر کے تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ آپ سائڈ پہ کر دیں تو دوسرے کا بھلا ہو جائے گا. معمولی سی بات ہے. بڑی مہربانی جناب, آپ نے میری بات کو ذرا بڑھایا چونکہ میں کل بہت کھجل ہوا ہوں. اچھا جی, جو دوسری رمضان المبارک میں بات ہے یہ بھی سحری کے وقت دیکھنے میں آتی ہے. سحری کے وقت بھی, اور ویسے بھی عام طور پہ بھی ہوتا ہے ایسے, سحری رکھ کے سارے محلے کے بچے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں گلی میں یا محلے میں. اب جناب کرکٹ کھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو کوئی شاٹ مارے بچہ تو گیند چلا جائے کسی کے کار ہے. اب بچے تو چلو بھائی جاگ رہے ہیں, باقی لوگ تو سحری رکھ کے بیچارے نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں, ادھر جا کے گیند حاصل کرنے کے لیے اب جب خاتون خانہ بیچاری سوئی ہوئی اٹھ کے دروازے پہ آتی ہے اور بچہ گیند مانگتا ہے تو اس بیچاری کا دل کرتا ہے کہ اس کا بیٹ پکڑ کے اس کو اتنے چھکے ماروں کہ یہ بچہ کرکٹ بھول جائے. اچھا ایک اور بدتہذیبی میرے ذہن میں آ رہی ہے, وہ یہ کہ ہر گھر میں, تقریباً ہر گھر میں ٹی وی سیٹ کو بطور ٹیبل استعمال کیا جاتا ہے, ان پہ چیزیں کپس وغیرہ رکھ دیے جاتے ہیں. ہاں یہ تو ہے, میں نے تو اللہ معاف کرے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے بس اپنی رحمت کے صدقے. میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ کئی دفعہ ٹیلی ویژن کے اوپر قرآن شریف بھی رکھ دیتے ہیں, اور نیچے ڈرامہ چل رہا ہے اوپر قرآن شریف پڑھا. احتیاط چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اچھا قرآن پاک کے احترام کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ مجھے بہت سے لوگ میسج کرتے ہیں, اور بہت عرصے سے یہ میسج کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی ایک بد تہذیبی کے بلکہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ عزیزی کی پشت پر ہم نے قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں. لاؤ, یہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس ریک میں کوئی بھی قرآن پاک یا دینی کتاب یہاں نہیں رکھی ہوئی, بلکہ عام کتابیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں نے دانستہ طور پر ایک سمبلزم کریٹ کیا ہے, یہ ایک علامتی طور پر میں نے عزیزی کی پشت پر یہ کتابیں رکھوائی ہوئی ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے, بتایا جا سکے کہ جو کوئی بھی کتاب کو یا علم کو پس پشت ڈال دیتا ہے اس کا حال پھر ایسا ہوتا ہے. ناظرین آئندہ آپ کے ساتھ عزیزی کی ملاقات ہال روڈ کے باہر جو شربت والی دکان ہے وہاں ہوا کروں گا. اور بیٹھو میں مذاق کر رہا ہوں. نہیں یار بڑی ہو گئی ہے, رہنے دو تم. مذاق کیا کون سا یار تم نے کیا, ہاتھ دو گئی ہے تمہارے والی, تم نے بالکل ہی ٹگے ٹوکری کر دیا مجھے. یار میں مذاق کر رہا ہوں, آرام سے بیٹھو. تمہیں پتہ نہیں میں تمہاری علم و دانش سے کس قدر متاثر ہوں, جانتے نہیں ہو تم؟ تو پھر سوری کرو آڈینس کو بتاؤ. I'm really sorry.
کیا فائدہ اب سوری کا؟ بات تو تیرے منہ سے نکل گئی ہے نا، ایک کمان سے نکلا تیر، ایک کمر سے نکلا پیٹ، اور ایک اینکر کی بوتھی سے نکلا ہوا فکرہ واپس نہیں ہوتے۔ یار تم بدتمیزی کر رہے ہو۔ تو تم نے بڑا میری تعریفیں کی ہیں۔ ناظرین، یہ جو ہم نے اپنے اینکر کے پشت پہ شیشیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ اس لیے رکھی ہیں کہ ثابت کر سکے کہ اگر بندے کو مالش کرنی نہ آتی ہو تو پھر وہ اینکر بن جاتا ہے۔ ناظرین، میں اپنی پہلے والی بات پہ بدستور قائم ہوں۔ نہیں، واپس لے لو ناظرین، میں مالش والی بات واپس لیتا ہوں، تم بھی لے لو۔ میں نے بھی واپس لی پھر۔ تھینک یو۔ یہاں پہ لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک۔ یار تم میرے ایک سوال کا جواب دو۔ پوچھو، ظاہر ہے تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے میرے پاس ایک ہی تو اہل علم آدمی ہے۔ یہ بتاؤ کہ روزوں میں ہماری ہر پریکٹس میں کچھ نہ کچھ قدرے بہتری نظر آتی ہے اخلاقی حوالے سے۔ بالکل۔ ایک وہ کون سی پریکٹس ہے جس میں ذرہ برابر بھی بہتری نظر نہیں آتی، بلکہ تھوڑا سا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے ہمارے چڑچڑے پن کی وجہ سے؟ وہ کون سی پریکٹس ہے؟ یہ حسب حال میں تمہارا ٹیٹ پنا، کہ تم مانتے نہیں کہ ایک دانشور آدمی کے ساتھ تم بات کر یار رہے میں نے تمہیں پہلے کہا پلیز سیریس بات کیا کرو، سیریس سیگمنٹ میں 2 منٹ کے لیے سنجیدگی اختیار کر لو۔ سیریس بات کی تمہارے کیا تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے اگر تم اس میں کامیڈی میں نے کیا کیا؟ حسب حال میں تمہارا ٹیٹ پنا، یہ کیا میں نے؟ سیریس بات کی ہے میں نے۔ اور کیا بات تم بتانی چاہ رہے ہو جو نہیں ہم بائی آ رہے؟ میں تمہیں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جس کا تم نے ساری بات کا بیڑا غرق کر کے رکھ دی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بد زبانی اور گالم گلوچ سے باز نہیں آتے، بلکہ رمضان کے دوران ہماری اس گالم گلوچ میں گالیاں دینے کے یعنی عادت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یار یہ اتنی قیمتی بات تم نے کی، اگر تیری میری دشمنی نہ ہو تو میں تمہارا منہ چوم لوں۔ باقی یار میں حیران ہوتا ہوں کہ ہر بندہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دیتے ہیں 5 وقت کی، ٹائم سر بھی کئی الحمدللہ تڑا تڑ پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت بھی ہر گھر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، مگر بازاروں میں اور محلوں میں تم نکل جاؤ، جو باہر بیٹھ کے لوگ گالیاں دینے والے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں بھی نہیں باز جاتے، ویسے ہی لگے ہوتے ہیں، اسی طرح فوج زبانی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا نا، بلکہ اس عادت بد میں اضافہ ہو جاتا ہے ہمارے چڑچڑے پن کی وجہ سے، کیونکہ روزے کو ہم نے اوپر سوار کیا ہوتا ہے۔ ہاں نہیں، گالی تو اتنی عام ہو گئی ہے، جیسے منہ سے نیچ نہیں نکل جاتی ہے، ایسے منہ سے پتہ نہیں نیچ منہ سے نکلتی ہے یا ناک سے نکلتی ہے، ابھی تک مجھے یہ بھی نہیں پتا چلا۔ مطلب ایزی ہم گالی دے دیتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، حالانکہ رمضان المبارک میں ہمیں اس حوالے سے بھی ہمیں اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، بد زبانی سے بچنا چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک عورت ہے جس سے پورا محلہ اس کی بد زبانی سے عاجز ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ صوم و صلات کی پابند ہے، تو آن حضور نے کہا تھا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اور پھر رسول اکرم کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ جو بہت زیادہ صوم و صلات کی پابند نہیں ہے، لیکن وہ بہت زیادہ خوش گفتار اور خوش اخلاق ہے، تو رسول اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ نہیں زبان جو ہے یار یہ تو بڑی چیز ہے، اچھی زبان نہیں تو سارا کچھ ہوتا ہے۔ تم یار خود دیکھ لو، اپنے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھ لو کہ ہمارے ہاں جتنے بھی لڑائی جھگڑے دنگا فساد یا معمولی نوعیت کے گلی محلوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ غور کر کے دیکھ لو، ہمیشہ یہی بات سامنے آتی ہے کہ ایک فریق نے دوسرے کو ابتدا میں ماں یا بہن کی گالی دی تھی، دوسرا فریق نے یعنی غصے میں مشتعل ہو گیا اور غیرت میں آ کر قتل کر دیا۔ یار ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کا شعر ہے، جی جی کرتی جیاں کولوں لگ پئی چھتر کھان، چھتر وانگوں جدو فقیرہ حدوں ودی زبان۔ زبردست۔ ایک اور المیہ ہمارا یہ ہے کہ پہلے یہ جو بد زبانی یا گالم گلوچ کی عادت تھی یہ نیم خواندہ یا ان پڑھ لوگوں تک محدود تھی، اب یہ فیشن بن گئے۔ اب تم دیکھ لو یہ جو انٹرنیٹ کی یہ جو سوشل ریلیشننگ کی ویب سائٹس ہیں، فیس بک وغیرہ، اس پہ نوجوانوں کی زبان کبھی غور کرو، اس زبان پر کس قدر غلیظ زبان استعمال کی ہوتی ہے۔ بے شک وہ انگریزی میں اس کو ملفوف کر دیا جاتا ہے، اس کا مطلب تو وہی ہے۔ بالکل مطلب تو وہی ہے۔ ہاں طبیعت تو تمہاری وہی بنتی جا رہی ہے نا، گالیاں دینے والی، بیشک انگریزی میں ہو یا پنجابی میں ہو یا اردو میں ہو۔ اور وہ مطلب ماں باپ کے سامنے بچے اور بچوں کے سامنے ماں باپ اس میں کوئی آر ہی نہیں سمجھتے کہ وہ بد زبانی کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اللہ سیانے بندے کہتے ہیں کہ جو زبان کا ڈنگا ہوا ہے نا، جس کی زبان کی وجہ سے کہیں بےزتی ہو گئی ہے یا رہ گیا ہے، وہ پھر اٹھ نہیں سکتا، اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔
اور شرمناک ترین صورتحال یہ بن گئی ہوئی ہے کہ گالیاں دینے والے جو دوست ہوتے ہیں نا آپس میں، ان کے متعلق کہا جاتا ہے جی بڑے یار یہ بڑے فرینک ہیں آپس میں، بڑے بے تکلف دوست ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. یعنی گالیاں جو ہیں وہ بے تکلفی کا معیار بن گئی ہیں. اور یار تقیہ کلام ہے کئی لوگوں کا، ہر بات کے ساتھ ایویں گالی دے دیتے ہیں، فٹافٹ منہ سے نکل جاتی ہیں ان کے. اچھا بڑوں کی بھی ترجیح نہیں رہی ہوئی کہ بچے کو اس لعنت سے دور رکھا جائے. حالانکہ یہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے، جب ہم چھوٹے تھے مائیں چھوٹی موٹی گالی دینے سے بھی، جو غلیظ بھی نہیں تھی ہوتی، بچوں کی زبان پہ کوئلہ رکھ دیتی تھی، ڈراتی تو رہتی تھی. بالکل. میں نے کئی ایسے واقعات مجھے یاد ہے سنے ہیں کہ واقعی ماں نے کوئلہ ہی پکڑ کے رکھ دیا، سامان ہی ساڑ دیا. بات تمہاری ساری ٹھیک ہے سوائے اس کے کہ جو تم نے کہا ہے کہ کچھ دیر پہلے کی بات ہے جب تم چھوٹے تھے. بات کرنے کا اس گفتگو کا آج مقصد بھی یہی تھا کہ کم از کم ٹاپک میں میں بھی بہت سیریس ہوں کہ اگر ہم رمضان المبارک میں یہ چھوٹا سا عہد کر لیں کہ ہم نے آج ان چند دنوں کے دوران اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے اور گالی سے اجتناب کرنا ہے، تو یقین کرو کہ آئندہ کے لیے بھی، روزوں کے بعد بھی ہم اس لعنت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. ساری زندگی کے لیے یار زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. سب سے بڑا نقصان زندگی میں بندے کو اپنی زبان کی وجہ سے ہوتا ہے. تمہیں ایک اور شعر سناؤں؟ جیپ متانا گھوڑا کردا انی مارو مار، ڈگ ایدے تو کدی نہ اٹھدا اے دا سوار. جی صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو زبان ہے نا، زبان متانا گھوڑا کہتے ہیں پاگل گھوڑے کو جو بے قابو ہوا ہوتا ہے، یہ وہ والا گھوڑا ہے. اس کے اوپر سے جو گرتا ہے نا، اسوار. اسوار کا مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ یہ اس کی عادت ہے اسوار، ایک اسوار ہوتا ہے جو اوپر بیٹھ کے رائڈنگ کر رہا ہوتا ہے. دونوں طرف استعمال ہوتا ہے. یہ اس گھوڑے کے اوپر سے جو گرتا ہے وہ اٹھ نہیں سکتا. بالکل صحیح، بیوٹیفل. اب سمجھ آئیے تمہیں؟ ہاں جی. ناظرین یہ میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. یار میں بچی کو سمجھا رہا ہوں اور تم بریکیں لے رہے تم نے پورا فلسفہ شروع کر دیا. السلام علیکم چوہے صاحب. کیا حال چال ہے چوہے صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ سب عید کی تیاریاں شروع کر دی؟ جی عید کی تیاری تو شروع ہو گئی ہے، مگر ڈبل مائنڈڈ سی تیاری ہو رہی ہے. ڈبل مائنڈڈ کیا مطلب؟ اب یہ تو ایم کیو ایم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جی کہ عید میں ہم نے ایچکن سلوانی ہے یا کالا جوڑا سلوانا ہے. کالے جوڑے کا ایم کیو ایم سے کیا تعلق؟ دیکھیں جی یہ ڈر تو ہے نا ہمیں کہ اگر ایم کیو ایم کی زرداری سے صلح ہو گئی تو زرداری ہمیں نہ کہہ دے کہ اج کالا جوڑا پا ساڈی فرمائش دے. یعنی آپ کو ایم کیو ایم کی واپسی کی ٹینشن لگی ہوئی ہے؟ نہیں سر، ایم کیو ایم کی واپسی کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ میں نے بچپن میں وہ ٹارزن کی واپسی بہت بڑی ہے. ٹارزن بھی جتنا مرضی دور چلا جاتا تھا واپس ضرور آتا تھا. اس لیے مجھے پتا ہے کہ ایم کیو ایم بھی جہاں مرضی چلی جائے اس نے واپس تو ہونا ہی آنا. ٹینشن پھر کیوں لوں میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاف لیگ اتنی بڑی جماعت ہے آپ کی چوہے صاحب، اور اس کا سارا سیاسی مستقبل جو ہے وہ ایم کیو ایم کی واپسی سے مشروط ہے. یہ آپ کی آدھی بات ٹھیک ہے کہ کاف لیگ اتنی بڑی جماعت ہے، باقی آدھی بات ہمیں فضول ہی کی ہے ہم نے. چوہے میں نے سوال کیا ہے، یہ سوال کا ہی جواب دیا اور میں نے کوئی صاف جواب تو نہیں دے دیا. چوہے صاحب سیدھی بات یہ ہے کہ آپ ہر قیمت پر حکومت میں رہنا چاہتے ہیں. ایسے یہ آپ کی بات غلط ہے کہ ہم ہر قیمت پر حکومت میں رہنا چاہتے ہیں. ہم تو کسی قیمت پر بھی حکومت سے جانا نہیں چاہتے. میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ نہیں ہے. ایک ہی بات کر رہے ہیں. نہیں ایک بات تو نہیں ہے، اس میں ہر قیمت لگائی ہے آپ نے، میں نے اس میں کسی قیمت کہا ہے. آپ نے رہنا نہیں چاہتے کہا، میں کہہ رہا ہوں جانا نہیں چاہتے. یہ ایک بات تو نہیں ہے. مجھے آپ نے نہ سمجھایا، میں ساری زندگی میں یہی کام کرتا رہا. اچھا یہ ساری باتیں چھوڑیں، یہ بتائیں کہ جب سے پرویز الہی صاحب وزارت میں آئے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیا سوال کیا؟ آپ لاہور میں نہیں رہتے؟ کیوں؟ آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ 130 دن میں کلمہ چوک والا فلائی اوور بن گیا؟ اس کا پرویز الہی سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو شہباز شریف نے بنایا ہے. وہ تو کہہ کے چلا گیا اسی گھر ہے، بنوایا تھا پرویز الہی نے. کیا مطلب؟ یہ پرویز صاحب نے جو یوٹیلیٹی سٹور کی قیمتیں کم کی ہیں، یہ اس وجہ سے پل بنا ہے.
وہ تو 130 دن کا آرڈر دے کے چلا گیا تھا. مزدوروں نے بیچاروں نے یوٹیلیٹی اسٹور سے سستی چیزیں خرید کے کھا کے ڈبل شفٹیں لگائی. اچھا سر، پرویز الہی کا وہ ڈرامہ بھی ناکام ہو گیا، یوٹیلیٹی اسٹور پر قیمتیں کم کرنے والا بھی. دیکھو میں تمہیں بات بتاؤں، پرویز صاحب کے کارنامے تو اتنی تھوڑی سی مدت میں گنوا ہی نہیں سکتا میں. پرویز الہی صاحب نے سب سے پہلے یوٹیلیٹی اسٹور کی قیمتیں کم کی ہیں. دوسرے نمبر پہ پرویز صاحب نے یوٹیلیٹی اسٹور کی قیمتیں کم کی ہیں. اچھا، تیسرے نمبر پہ پرویز الہی صاحب نے پھر یہ یوٹیلیٹی اسٹور کی قیمتیں کم کی ہیں. اچھا صاحب، یہ زبردستی آپ کریڈٹ اپنی طرف گھسیٹ رہے ہیں. اور چلو شہباز شریف نے اگر 130 دن میں پل بنوا دی ہے تو یہ کون سی قیامت آ گئی ہے. پرویز الہی صاحب نے بھی 3 مہینے میں یعنی 90 دن میں انڈر پاس بنوا دیا تھا. ہاں، جس کی ساری ٹائلیں اتر گئی تھی. تو اس کے بھی تو ساری تصویریں اتر گئیں. ہر اینگل سے کھڑے ہو کے تصویر کھنچوائی ہے انہوں نے. شہباز شریف کو تو تصویر کھنچوانے کا اتنا شوق ہے جتنا ہمیں بچپن میں شیر پہ ٹانگ رکھ کے تصویر کھنچوانے کا شوق ہوتا تھا. اور میں معافی چاہتا ہوں، شیر کا نام لے لیا، سائیکل پہ ٹانگ رکھ کے تصویر کھنچوانے کا. یہ سستے رمضان بازار بھی شہباز شریف نے صرف تصویریں اتروانے کے لیے بنوائے ہیں. اچھا، ورنہ بقول پرویز صاحب کے وہاں الو بول رہے ہیں. کہاں چودھری صاحب، وہاں کہاں الو بول رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پرویز صاحب نے کہیں الو کی آواز سنی ہے تو انہوں نے کہا ہے نا، ورنہ ان کو کیا ضرورت ہے کسی پٹھے کے استاد کا نام لینے کی. اچھا جوسف، مجھے یاد آیا نواز شریف صاحب نے مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے. کرا لے الیکشن، ایسی کون سی بات ہے، ایسی ڈرنے ہیں الیکشن کو. لیکن جوسف، مبصرین تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہار جانا ہے. لو، اسی نہیں ہارنا، انہوں نے جیت جانا ہے. جنید صاحب، قابلی کا بہت زیادہ ووٹ ہے، ڈل نون لیگ ہو جاتا ہے. جیسے کبھی کبھی ڈاکیا غلطی سے آپ کا خط کسی اور کی طرف نہیں پھینک جاتا. وہ تو ایک خط ہوتا ہے یا لاکھوں ووٹ دوسروں کو پڑ جاتے ہیں. کسی لیے ڈاکیے کو بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے جوسف آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں. تیار تو نواز شریف صاحب بھی نہیں ہیں. انہوں نے مطالبہ کر دیا. انہوں نے الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے ایکشن کہنا تھا، ان کے منہ سے الیکشن نکل گیا. اصل میں وہ سعودی عرب رہے ہیں نا بڑی دیر، وہاں ہر لفظ سے پہلے ال لگانے کی عادت ہوتی ہے. جیسے الحکمت، الجزیرہ، الپاکستان. اسی طرح ان کے منہ سے ایکشن کی جگہ الیکشن نکل گیا. ورنہ الیکشن کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے. الیکشن کرانا اور مالش کرانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے مالش کرائیں تو کھلیاں ٹوٹتی ہیں تو لگ بدل جاتے ہیں، اس طرح الیکشن میں جب ووٹ ٹوٹتے ہیں تو لگ ٹوٹ جاتا ہے بندے کا. اچھا جوسف، الیکشن آنے والا ہے، یہ فرمائیں کہ آپ ذاتی طور پر الیکشن گجرات سے ہی لڑیں گے؟ ظاہر ہے جی، گجرات ہمارا شہر ہے، وہاں کے لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں، وہاں سے الیکشن لڑنا ہے. اچھا، پیار کرتے ہیں. جوسف پچھلی دفعہ تو ہم ہار گئے تھے. پھر کیا ہوا جناب، شہر تو ہمارا ہی ہے نا. وہ کیا شاعر نے کہا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، کچھ مئی وال بھی گندا سی، کچھ سونی نو ترن دا شوق بھی سی. مونس نو تے ایویں پھڑ لیا نے، ورنہ بندہ اوتھے ہور بھی سی. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.